هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبے میں جس موضوع سے متعلق ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے، موضوع ہے دلوں پر توحید کے اثرات. معزز حاضرین، حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاة الجمعۃ بسورۃ الجمعۃ والمنافقین. یہ دونوں صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں کبھی سورہ جمعہ اور منافقین پڑھا کرتے تھے. اہل علم نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جمعہ کو یہ پڑھ کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، ذرا یہ دماغ میں رکھنا. اب کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس آیت میں وہ مقاصد بتائے گئے. چنانچہ اللہ نے کہا وہی وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول کو اٹھایا جو کیا کرتا ہے، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سناتا ہے اور جو ہے ان کا تزکیہ کرتا ہے. یہ وَيُزَكِّيهِمْ کا کیا مطلب ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں يَجْعَلُهُمْ أَزْكِيَاءَ وَالْأَزْكِيَاءَ الْقُلُوبِ بِالْإِيمَانِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کیوں؟ تاکہ دلوں کو پاک کر سکیں. ابن جریج رحمہ اللہ کہتے ہیں يُطَهِّرُهُمْ مِنْ دَنَسِ الْكُفْرِ وَالذُّنُوبِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنوں میں پائے جانے والے کفر کی گندگی کو اور گناہوں کی گندگی کو پاک کرنے آئے تھے. معزز حاضرین، علامہ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف زبان سے اقرار نہ کریں بلکہ ایمان اور عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے. گویا علامہ اقبال اس کی یہی ترجمانی کر رہے ہیں. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، تمام نبیوں نے سماجی برائیوں کو دور کرنے سے پہلے لوگوں کے عقیدے کو درست کروایا. آپ نے لوگوں کے دلوں میں عقیدے کو ایسے بیٹھایا جیسے پہاڑ جو ہے ہلتی زمین کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے. کیا کیا انہوں نے آ کر؟ انہوں نے دلوں میں عقیدے کو بٹھایا، ایمان کو بٹھایا اور کفر کو، شرک کو، گناہ اور سب کی گندگی کو نکال پھینکا. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں باپ کا عقیدہ جیسے
سے ہوتا ہے بچوں پر اسی عقیدے کا اثر پڑتا ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بچے، چاہے اس کی ماں کافر ہو، چاہے اس کے ماں باپ عیسائی ہوں، مجوس و یہود ہوں، کسی کے پیٹ میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر اور صحیح عقیدے پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اگر یہودی ہے تو اسے یہودی بناتے ہیں، اگر کرسچن ہو تو اسے کرسچن بناتے ہیں، اور جو ہے مجوسی ہو تو مجوسی بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ہو تو مسلمان بناتے ہیں۔ معزز حاضرین، آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ اگرچہ یہ بات ہے کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دینا نہ دینا اہل علم کے درمیان میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دینا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں دینا چاہیے۔ اس سے صرف نظر ہم آپ کے سامنے بتانا چاہتے ہیں، بچہ جیسے ہی دنیا میں آیا سب سے پہلے اس کے کانوں سے ٹکرانے والی اور اس کے دل میں بٹھائی جانے والی آواز اللہ اکبر ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے بچے کے کان سے ٹکرانے والی چیز اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، شہادتین کو اس کے دل میں بٹھایا جاتا ہے۔ بچہ جیسے ہی دنیا میں آتا ہے اسے سے بتایا جاتا ہے اے آدم کے بیٹے، تم فطرت پر پیدا ہوئے ہو، تمہارا رب رحمان ہے، تمہارا رب ایک ہی ہے، پوری زندگی تم کو ایک ہی رب کے سامنے مکمل طور پر کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے ابن القیم رحمہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں دنیا میں آئے تو توحید کا سبق پڑھایا جا رہا ہے، دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی توحید کا سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہا جس نے توحید کو اپنایا، شرک نہیں کیا، توحید کے تقاضوں کو پورا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی، جب اس دنیا سے جا رہا ہے اس کے ہونٹوں پر لا الہ الا اللہ ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہے، جہنم اس کے لیے حرام ہے۔ اب اگر جو ہے مثال چاہتے ہیں ہم آپ کے سامنے مثال بھی دے سکتے ہیں۔ ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ کا انتقال ہو رہا ہے، بہت بڑے محدث، ان کے ہونٹ ہمیشہ قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے، حدیث پڑھتے پڑھاتے پوری زندگی گزاری۔ جب مرنے کے قریب ہوئے تو دیکھیے ایسی موت قابل رشک، اگرچہ یہ موت 1000 سال پہلے ہوئی ہے لیکن آج بھی جو ہے ہم ممبر پر کھڑے ہو کر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ کیسی قابل رشک موت تھی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ اے ابو زرعہ دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ اکبر۔ جب یہ کہا گیا تو کیا کرنے لگے؟ وہ اس حدیث کی سند پڑھنے لگے جس حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ پوری زندگی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گزار دی، جب دنیا سے جا رہے ہیں وہ حدیث کی سند پڑھی اور کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کے ہونٹوں پر دنیا سے جانے سے پہلے لا الہ الا اللہ نکلے گا نا اس کے لیے اس کے اوپر جو ہے جنت مکمل طور پر واجب ہے۔ معزز حاضرین یہ سوال دیکھیے حضرات صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوال کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن یا رسول اللہ آپ بتائیے قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا مستحق کون زیادہ ہے؟ دیکھیے کیسے سوال کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ہریرہ یہ جو سوال کیا نا تم نے قیامت کے دن میری شفاعت کا کون زیادہ مستحق ہوگا، یہ سوال صحابہ میں سے کسی نے میرے سے نہیں کیا سوائے تمہارے۔ دیکھیے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، ابو ہریرہ کی تعریف کرتے ہیں، ان کی فکر، ان کی سوچ اور ان کے دل میں پائے جانے والے ایمان اور عقیدے کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ابو ہریرہ تم نے یہ جو سوال کیا ہے نا آج تک کسی نے ایسا سوال میرے سے نہیں کیا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اگر قیامت کی ہولناکیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہو تو توحید کو لازم پکڑو۔ جو توحید کو لازم پکڑے گا، توحید کے تقاضوں کو پورا کرے گا، اپنے دل میں کفر و شرک نہیں رکھے گا، ایسے بندے کے حق میں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ معزز حاضرین
ہمارا یہ جو دل ہے نا، اس دل کو ہمیشہ ہمیں پاک رکھنا چاہیے۔ دیکھنے میں چھوٹا سا اتنا ٹکڑا معلوم ہوتا ہے، لیکن جسمانی طور پر، روحانی طور پر اگر آپ دنیا میں جینا چاہتے ہیں، اسی دل کو پاک رکھو۔ یاد رکھو آپ سب لوگ، اور خواتین بھی ہمارا خطبہ سن رہے ہیں، کیا ہے؟ دل کو توحید کے بغیر سکون نہیں ہے۔ آپ ہزاروں چیزیں اس میں ڈالو، غلط محبتیں ڈالو، نہیں، جب تک اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی، کبریائی، عظمت، اس کی توحید اور اس کی توحید کی قسموں کو جب تک دل میں نہیں بیٹھاتے، اس وقت تک دلوں کو سکون ملنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا، وَهُوَ أَنَّ الْقَلْبَ لَا يَسْتَقِيمُ وَلَا يَطْمَئِنُّ وَلَا يَسْكُنُ إِلَّا بِالْوُصُولِ إِلَيْهِ۔ لوگو، اگر تم دل میں اطمینان چاہتے ہو تو توحید کو رکھو، شرک سے مکمل طور پر دور رہو۔ آج دیکھو ہمارے زندگیوں میں دلوں میں پریشانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر کبھی شرک اکبر آ رہا ہے، کبھی شرک اصغر آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں پریشانی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، اگر ایک مچھلی کو پانی کے باہر اٹھا کر ڈالیں گے تو مچھلی کیسے تڑپتی ہے، اسی طریقے سے بندے مومن کو توحید کے لیے تڑپنا چاہیے۔ جب تک مچھلی کو پانی میں جا کر قرار نہیں آتا، بندے مومن کے دل کو بھی توحید کے بغیر سکون اور قرار نہیں آنا چاہیے۔ معزز حاضرین، یاد رکھیے آپ، جس دل میں توحید ہوتا ہے نا، وہ دل بڑا پاکیزہ دل ہوتا ہے۔ دیکھو نبیوں کے دلوں کو، صحابہ کے دلوں کو کیسے تھے ان کے دل میں ایمان تھا، اسی لیے ان کے دل بڑے پاک تھے۔ قرآن کھولو، مطالعہ کرو، معلوم ہوگا کہ یہودیوں نے کیا کہا، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون۔ کیا بولتے؟ دیکھو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 میں اللہ فرماتا ہے، یہودی آ کر بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں پر قفل چڑھ گیا ہے، تم کیا بولتے، کیا بھی سمجھ میں نہیں آتا، نہ تمہاری بات سمجھ میں آتی، نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کفار و مشرکین کے سامنے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید پیش کرتے تو کیا کہتے؟ دیکھو، وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر، کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس توحید کی طرف بلاتے ہو نا، وہ توحید ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہو رہی ہے۔ اور جیسے ہم بولتے مذاق سے، تمہیں کیا بولتے کہ ہم نہ سنے نہیں آتا، ایسے ہی کفار مکہ توحید کی بات کرے تو بیزار ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ یہ آیت اگرچہ کفار کے بارے میں اتری ہے، لیکن ہم مسلمانوں پر صادق آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ دیکھو یہ کافر کا دل کیا ہوتا ہے، جب یہ کافر کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے تو پریشان ہو جاتے، بیزار ہو جاتے۔ اللہ کی توحید چھوڑ کر دنیا کی ساری چیزیں بیان کرو، خوش ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارا یہی تو حال ہے، توحید سنو دل پر بھاری۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، قوالی سننے بڑا اچھا لگتا ہے، کامیڈی سننے اچھا لگتا ہے، ٹک ٹاک سننے اچھا لگتا ہے، بڑی بڑی جو ہے سیریل اور 3-3 گھنٹے کا جو ہے فلم دیکھنے اچھے لگتا ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان لڑکیوں کا دل ایسا ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ معزز حاضرین، کفار مکہ کے دل کیسے تھے؟ یہ دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، جیسے کفار مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے، کوسی اس کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کے دل پر اتارا تھا۔ کیا بولتے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہتے تھے اے لوگو مکے کے، یہ محمد جو ہے دیوانہ ہے، جادوگر ہے، شاعر ہے، یہ قرآن جو پڑھتا ہے نا کبھی نہیں سننا، تاکہ تم زور سے آوازیں کرو تاکہ نبی قرآن پڑھنے سے باز آ جائے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا دل بھی یہی ایسے ہی حال ہے۔ کیسے؟ دیکھو سمجھو آپ کسی کار میں کہیں جا رہے ہیں، اگر قرآن لگائے تو آج کا نوجوان کیا بولتا معلوم؟ ارے کیسے بند کرو اسے، گانے ڈالے پورا راستہ ناچتا ہوا جائے گا۔ آج ہمارے دلوں کا حال کیسے؟ دیکھو ہمارے دلوں میں توحید نہ ہونے سے قرآن
قرآن سے محبت ختم ہو گئی اور غلط قسم کی محبتیں بیٹھ کر دلوں کا بہت برا حال ہے۔ اور بات بھی دیکھو آپ، منافقین کے دل بھی کیسے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ منافق کسے بولتے؟ موٹی زبان میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں، ڈبل گیم کھیلنے والے، اپنے دل میں کفر رکھ کر، شرک رکھ کر، بدعت رکھ کر، خرافات رکھ کے زبان سے بولتے ہم مسلمان ہیں۔ آج ہمارے دلوں کے اندر بھی یہی ہے، ہمارے دل میں غیر اللہ کی محبت۔ ویلنٹائن ڈے بنائے ہمارے نوجوان، دلوں میں لڑکیوں کی غلط محبت۔ کبھی اللہ کی محبت آئی ہمارے دلوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئی، ابو بکر و عمر کی محبت ہمارے دلوں میں آئی، کبھی صحیح علماء سے محبت ہمارے دلوں میں آئی۔ یہ منافقین کیا کرتے تھے؟ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کوسی بیماری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دلوں میں شک ہے، ان کے دلوں میں شبہات کی بیماریاں ہیں۔ فہم فی ریبہم یترددون، کدھر جانا ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ادھر گئے تو مومنوں کو خوش کرنے کی کوشش، ادھر گئے تو کافروں کو خوش کرنے کی کوشش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مثال بکریوں کی طرح ہے، کبھی یہ ریوڑ میں جاتے کبھی وہ ریوڑ میں جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں عقیدے کی گندگی ایسے فزادتہم رجسا الی رجسہم، کہا کہ ان کے دلوں میں پائے جانے والی گندگی کو اللہ نے اور زیادہ کر دیا۔ اور دیکھو جب میں اور آپ صحیح ہونا چاہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صحیح کرے گا۔ اگر میں اور آپ دلوں کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ بھی ٹیڑھا کر کے چھوڑ دیتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب یہودی بگڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بگاڑ کے چھوڑ دیا۔ معزز حاضرین، ایمان جس کو بولتے عقیدہ جو ہے نا، اصل میں زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے۔ زبان کے اقرار کے ساتھ دل میں ایمان اور عقیدے کو بٹھانا چاہیے۔ مومن وہ ہوتا ہے زبان اور دل سے اقرار کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو صحابہ کی تعریف کیسے کرتا ہے، صحابہ کے دلوں میں ایمان کیسے تھا۔ ہم صحابہ کے قصے پڑھتے لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ صحابہ کے دلوں میں ایمان کیسے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ مفسرین کہتے ہیں اگر دنیا میں نبی کے بعد سچے پکے مومن دیکھنا چاہتے ہو تو صحابہ کو دیکھو۔ اگر سچے پکے مومن دیکھنا چاہتے ہو، یہ صحابہ کے دلوں میں ایمان کیسا، دنیا بھر میں زلزلہ آئے مگر ان کی دنیا میں کبھی ان کے دلوں کی دنیا میں کبھی زلزلہ نہیں آئے گا، ایسا پہاڑوں جیسا ایمان۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جو ہے عمار ابن یاسر کے بارے میں کہا، کیا جملہ کہا، دیکھو میں دیکھتا ہوں، ایسے ہی جملہ میں دیکھتا ہوں کہ سر کے تالو سے لے کر پیر کے تلوے تک مجھے عمار کے جو ہے جس میں مکمل طور پر ایمان نظر آتا ہے۔ یہ وہ حضرت صحابہ کرام تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کا کام چل رہا ہے، ہر ایک صحابی ایک ایک اینٹ اٹھائے ہیں، لیکن عمار ابن یاسر کے اندر وہ طاقت، دو دو اینٹیں اٹھا کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ایمان بنایا تھا حضرت عمر کا، ابو بکر وغیرہ کا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عمر سے کیا کہا، اے خطاب کے بیٹے، تم جس راستے سے چلتے ہو نا، تم کو تو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اللہ اکبر! شیطان کس سے ڈرنے والا؟ حضرت عمر کے ایمان اور تقوی سے ڈرنے والا۔ ایک دن جو ہے وہ حجر اسود کے قریب ہوتے ہیں، حالانکہ جاہلیت میں بتوں کے سامنے سر جھکا تھے عمر، لیکن کیسے حضرت عمر کے دل میں جو ہے تقوی اور ایمان اور عقیدہ تھا۔ دیکھو جیسے ہی حجر اسود کے سامنے جاتے ہیں، کہتے اے حجر اسود، دیکھو تیرے اندر نفع دینے کی طاقت بھی نہیں ہے، تیرے اندر نقصان دینے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا، کبھی بوسہ نہ دیتا۔ حالانکہ وہ دوسروں کے سامنے سر جھکا چکے تھے، لیکن ایمان آیا تو کیسا، شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا، اور حجر اسود کے سامنے ہو کر اپنے ایمان اور عقیدے کی قوت کا کیسے اظہار کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی مومنین کے بارے میں کیا فرماتا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔
اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے اے مومنین کی جماعت، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا ہے، ایمان کو سنوارا ہے تمہارے دلوں میں۔ کیا مطلب ہے؟ حضرت رفاع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر، غور سے سنیے، غزوہ احد کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کر رہے ہیں۔ صفوں کو درست کرتے ہوئے آپ کی زبان پر وہ دعا ہے، کیا دعا ہے؟ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا۔ اے اللہ، ہماری اگر کوئی محبوب چیز ہے، ہمارا کوئی سرمایہ ہے، ہمارا اگر کوئی کیپٹل ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے۔ اے اللہ، یہ ایمان کو ہمارے دلوں میں محبوب بنا کے ڈال دے اور ہمارے ایمان کو خوبصورت بنا دے۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ دعا پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین۔ اے اللہ، ہمارے ایمان کو خوبصورت بنا۔ آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے، ہم اپنے ظاہر کو اچھا بنانے کے لیے بہت کوششیں کرتے ہیں، کبھی حجام کے پاس جاتے، کبھی کریم لگاتے، کبھی پاؤڈر لگاتے۔ ہماری عورتیں بھی اللہ رحم کرے بیوٹی پارلر میں جا کر اپنے آپ کو بڑا خوبصورت بنانے اور فیشن کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن ذرا غور کر کے دیکھیے، کبھی ہم نے اپنے دل کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی؟ کیا کبھی ہم نے اپنے دلوں میں ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی؟ کیا آج ہماری خواتین میں عائشہ نام ہے تو کیا عائشہ کا ایمان بھی ہے؟ کیا آج ہماری عورتوں میں ام سلمہ کا نام ہے تو ام سلمہ کا عقیدہ بھی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اپنے ظاہر سے بڑھ کر اپنے باطن کو، اندر کو، اپنے دل کو، یہ چھوٹے سے ٹکڑے کو اچھے کر لو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت کو کامیاب کر دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کی طرف، تمہارے جسموں کی طرف دیکھنے والا نہیں ہے، وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھے گا، تمہارا ایمان کتنا ہے، اس میں کتنی اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا کس قدر اس میں حصہ موجود ہے۔ اس میں غلط قسم کی محبت تو نہیں، غلط قسم کی محبت اس میں دل میں جگہ تو نہیں پا گئی۔ معزز حاضرین، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دلوں کے لیے تین چیزوں کو دور کر دیا، کفر کو بھی دور کر دیا، فسوق کو بھی دور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو بھی دور کر دیا۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان میں رہتے ہوئے اپنے دل میں عقیدے کو بٹھانے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ ایسا ماحول ہے جہاں جتنے کنکر اتنے شنکر والی بات آتی ہے، یہاں غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہے ہندوستان میں۔ تو ایسے موقع پر ہم کو اپنے عقیدے کو پرفیکٹ کر کے، اپنے دل میں ایمان اور عقیدے کو بٹھا کر کے اپنے سماج میں دلوں کی اصلاح کے بارے میں بول کر اپنے بیوی بچوں کے دلوں کی اصلاح کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فضلا من اللہ و نعمہ، کہا اللہ تعالیٰ اگر کسی کے دل میں ایمان کو ڈال دینا تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اپنے دلوں کو ٹٹولو، اگر ہم اور آپ ہمارے دلوں میں ایمان ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے کبھی غیر مسلموں کے جنازے پر سے گزرتے ہوئے سوچو، اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ غیر مسلموں کا جنازہ جا رہا ہے، حالت کفر میں، شرک میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ ایک ہمیں افسوس ہے، ایک آدم کا بیٹا اگر ہم اس کے اللہ کی طرف بلاتے تو جنتی بن جاتا تھا۔ دعوتی کام میں غفلت پر افسوس تو ہونا چاہیے، ایک طرف تو یہ، دوسری طرف اللہ اکبر، اللہ نے مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے توحید دی، اللہ نے مجھے ایمان دیا۔ ایسی دیکھو ابو طالب رسول اللہ کے ساتھ 40 سال تک رہے، لیکن دنیا سے گئے تو کفر میں چلے گئے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو کبھی نماز میں سلام سے پہلے یا تشہد کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے آپ، نماز میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہاں دعا قبول ہوتی ہے، شاید اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنے دلوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے تھے۔ آپ میرے سے سوال کریں گے اپنے دل میں عقیدے کو، ایمان کو بٹھانا تو کیا کرنا، میں کیا ایک خطبے سے پورا ہو جاتا کیا؟ تو علماء بولتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائے، وہ دعا پڑھے تو کیا ہوگا، ہمارے دل میں ایمان اور عقیدہ
جا بیٹھے گا. کیا دعا کے الفاظ ہیں کہ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے دل میں تقوی پیدا کر، وزکیہا انت خیر من زکاہا، اے اللہ میرے دل کو اگر پاک کر سکتا ہے تو تیرے جیسا کوئی پاک نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس دل کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. دنیا کی کوئی بھی مشن ہمارے دلوں کو پاک نہیں کر سی. اینجوگرام، اینجو پلس، یہ تو دنیاوی زندگی کے لیے ہے. اخروی زندگی کے لیے اگر چاہتے ہو اللہ سے بڑھ کر ہمارے دلوں کو پاک کرنے والا اور کو اسی لیے کہا بل اللہ یزکی من یشاء. اور دیکھو اللہ کیا بندہ کیا فرماتا ہے، انت ولیھا و مولاھا، اے اللہ تو ہی ہمارا دنیا میں بھی آقا ہے آخرت میں بھی آقا ہے. اگر تو نے میرے نفس کو پاک کیا تو میں تیرا پکا دوست بن جاؤں گا. معزز حاضرین، ہمارے دل میں صحیح ایمان صحیح عقیدہ ہو تو کیا ہوگا؟ مکمل طور پر ہم ایمان کی لذت کو محسوس کریں گے. ایک بات آپ کو بتاتے دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو شاید میرے ہاتھ میں عصا ہے میں مثال نہیں دے سکتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن جب زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد کہتے ہیں شراب پیتا ہے تو بھی ایمان نکل کے چلا جاتا ہے، چوری کرتا ہے تو بھی ایمان نکل کے چلا جاتا ہے. عبداللہ ابن عباس نے یہ مثال دے کر اپنے غلام اکرمہ کو بتایا، دیکھو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ڈال کر کے ایسے بتایا، ایسے نکل کے چلا جاتا ہے. تو کیا معلوم ہوا، آپ دیکھتے ہیں نا بی پی چیک کرتے ہیں نا تو کیسے ہوتا، ذرہ بی پی اگر ختم ہو گئی تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے، گولیاں کھاؤ اور بی پی کو بڑھانے کے لیے جو ہے ڈاکٹروں کے پاس یہ فروٹ سب کھاتے. لیکن ہمارا کبھی ایمان کم ہوا تو کبھی ہم ایمان میں ترقی کے لیے سوچے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، دیکھو اے مومنو تمہارے اندر ہم نے ایمان کی پاکیزگی رکھی ہے. وہ ایمان کی پاکیزگی کے ساتھ زنا کی گندگی جمع نہیں ہو سکتی، چوری کی گندگی جمع نہیں ہو سکتی، شراب کی گندگی جمع نہیں ہو سکتی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا فَإِن تَابَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانِ، کہا اگر زنا کر لیے، چوری کر لیے، شراب پی لیے، اگر صحیح دل سے توبہ کر لیے تو فرمایا ایمان واپس آ جاتا. اللہ اکبر. اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کیا، اگر ہمارے دلوں میں عقیدہ آ گیا نا، پرفیکٹ ہو گیا، جیسے بیٹری لگائے تو 100 پرفیکٹ فلی چارج بتاتا نا، ویسے اگر ہمارا ایمان ہو جائے سمجھ جاؤ دنیا میں ہم برائیوں کی طرف جا نہیں سکتے. اور آج کا یہ زمانہ جس میں ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، گانے موویز یہ وہ سن کر ہم جو ہے تنہائی کے گناہوں میں جو پڑ رہے ہیں نا، اس کا بڑا سبب کیا، ہمارے دلوں میں وہ ایمان نہیں ہے جو حضرت صحابہ کرام کا تھا. یہ حضرت ماعز رضی اللہ عنہ ہے، جیسے ہی گناہ سرزد ہوا نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ زنا سرزد ہو گیا ہے، ذرا میرے اوپر حد جاری کر دیجئے. وہ ایمان افروز عورت کا واقعہ اللہ کے نبی کے پاس آتی، کہتے ہیں یا رسول اللہ زنا سرزد ہو گیا ہے. آپ کہتے ہیں جاؤ ذرا ڈیلیوری ہونے کے بعد آؤ. زنا سے بچہ پیٹ میں آ گیا تھا تو وہ گئی، واپس جب آئی نا تو کیا ہوا معلوم، جب واپس آئی تو ڈیلیوری ہونے کے بعد پھر آئی نبی کے پاس. گناہ کا احساس دیکھو، اپنے دل میں ایمان ہو تو کبھی بندہ جو ہے گناہوں کی طرف نہیں جاتا. جیسے ہی جو ہے وہ بچے کو لے کر نبی کے پاس ہے، خواتین اسلام غور سے سنیے اس واقعے کو، اپنے بچے کو لے کر نبی کے پاس ہے، یا رسول اللہ ڈیلیوری ہو گئی ہے. آپ رحمت للعالمین تھے، آپ نے اپنے رحمت کا اثر دنیا کے ہر طبقے پر چھوڑا. اللہ کے نبی نے دیکھا وہ چھوٹا بچہ، اگر ہم ماں کو رجم کر ڈالے تو بچے کو دودھ کون پلائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ جب تک تمہارا بچہ کھانے پینے کے لائق نہیں تو اس وقت تک نہیں آنا. اللہ اکبر. گناہ کر کے احساس ایسا ہے نبی کے دربار میں بار بار آ جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں ایمان کی طہارت تھی. اور جب جو ہے بچہ کھانے پینے کے لائق ہو گیا، اپنے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑ کر دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ سینے تک گڑھا کھودو. گڑھا کھودا گیا، پتھر مارنا شروع کیے نا. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ پتھر مارنے والوں میں سے تھے. جیسے ہی ایک پتھر اس کو لگانا، ایسے ہی خون کا ایک چھینٹا حضرت خالد کے اوپر اڑا. خالد بولے دلندر عورت، یہ ایسا مطلب موٹے الفاظ میں کیسا بولے، یہ ملعون عورت ہے. اللہ کے نبی سنے تو کیا بولے معلوم، دیکھیے یہ تو ایسے ہی سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد یہ ایمان افروز عورت ہے نا، اس کی توبہ ایسے قبول ہوئی ہے.
اگر میں مدینے میں اس کی توبہ قبول کروں گا تو اس کے توبے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 70 آدمیوں کو معاف فرمائے گا. اللہ اکبر. یہ کہاں ہے ایمان ہمارے اندر؟ کیا یہ ہمارے عورتوں میں ایسا ایمان ہے؟ جبکہ ہماری اکثر عورتیں بیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ اپنے دل میں ایمان اور عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے کبھی ادھر ادھر بھٹک کر اپنے خواہشات میں نعوذ باللہ پڑ جا رہے ہیں. معزز حاضرین، ایک مومن کے دل میں جب عقیدہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے نا، عقیدہ صحیح آ جاتا ہے، وہ گناہوں سے بڑا ڈرتا ہے. بخاری کی روایت ہے، ایک مومن گناہ کرتا ہے تو کیا سمجھتا معلوم؟ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں میں، کا تو چٹان میرے اوپر گر جاتی کی. اللہ اکبر. ایک چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی چٹان تصور کرتا ہے مومن. لیکن ایک منافق کیسے دیکھتا ہے؟ دیکھو، کیا مکھی ناک پوا کو بیٹھے ایسا ہکال دلے اسے. ایسا آج ہمارے اندر یہی ہے، ہم جو ہے پہاڑ کی طرح نہیں سمجھ رہے، منافق کی طرح اس گناہ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک مکھی بیٹھے ایسی ہکال دلے مکمل طور پر سمجھ رہے ہیں. معزز حاضرین، 2-3 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹ کر اپنی بات کو ختم کریں گے. دیکھو، اگر اپنے انبیاء، اگر جو ہے آپ دلوں میں عقیدہ دیکھنا چاہتا ہے تو انبیاء کی مثال پڑھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل کیسے تھا؟ اللہ نے فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم. حضرت ابراہیم کا دل بڑا پاکیزہ تھا. دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے کفریہ شرکیہ ماحول میں جو ہے کیا پلے بڑے تھے. جانتے نا، باپ آزر، ماں بھی مشرکہ، پورا ماحول مشرکانہ. ایسے میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا، یہ تو جو ہے بہت بڑی مشکل بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے، ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، تو ذرا مردوں کو کیسے زندہ کرتا بتانا مجھے. اللہ تعالیٰ فرمائے، اے ابراہیم، تمہیں آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کیا؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، کس سے؟ حضرت ابراہیم سے. ابراہیم بولتے، اے اللہ، مجھے آخرت پر ایمان ہے، لیکن وہ ایمان کو میں اور بڑھانا چاہتا ہوں، اس لیے تیرے سے سوال کر رہا ہوں. لہٰذا حضرت ابراہیم کی زندگی کیسے تھی؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں 2 نبیوں کو آئیڈیل بنا کے پیش کرتا ہے. فرمایا سورہ ممتحنہ میں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، پوری قوم نے مل کر کیا کیا؟ ننگا بنا کر کے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا. معمولی ایک میچز کی یہ لگ گئی، استی نہ لگ گئی تو کتنا پریشان ہوتے. ذرا تصور کرو حضرت ابراہیم کا ایمان اور عقیدہ کیسے تھا. ننگے بنا کے اٹھا کے ڈال دیے گئے. کس میں؟ آگ میں. کیا بولے؟ عقیدہ کیسے تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ تبارک و تعالی میرے لیے کافی ہے، وہی مددگار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا میں ننگے بنا کے اٹھا کے ڈال دیے گئے نا آگ میں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وجہ سے قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو کپڑے پہنائے جائیں گے. اللہ اکبر. ابراہیم کو کپڑے پہنائے جائیں گے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور دیکھو، اللہ کے نبی نبیوں کے سردار، پھر بھی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ابراہیم کی پیروی کرو. کیا مطلب ہے؟ ابراہیم کا دل کیسے تھا، عقیدہ کیسے تھا، ویسے تم مکمل طور پر اپنے دل کو بناؤ. اور آخری بات کیا ہے؟ اگر آپ دلوں میں عقیدہ اور ایمان دیکھنا چاہتے ہو تو یونس کو دیکھو. اپنی قوم سے غصہ ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر نکل کر چلے گئے. لمبا واقعہ ہے. گئے تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا. جانتے نا، 3 تاریکیاں، ایک تو رات بھی تاریک، سمندر بھی اندھیرا، اور اس کے بعد مچھلی کے پیٹ میں بھی تاریکی. وہاں سے اللہ کو پکارتے، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اور اسی طریقے سے دیکھو، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو موسیٰ کا عقیدہ دیکھو. موسیٰ علیہ السلام جانتے نا، بنی اسرائیل کو لے کر جو ہے جا رہے ہیں، پیچھے پلٹ کے دیکھے بنی اسرائیل، فرعون آ گئے، فرعون آ رہا ہے، انا لمدرکون، اب تک ہم نہ سطح کو بس کرا، پھر پیچھے بھاگ کو آ رہا ہے. یہ قوم میں اور نبی کے عقیدے میں فرق کیسے ہوتا دیکھو. حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا، اے موسیٰ ڈرنے کی بات نہیں ہے، سمندر ہے نا تمہارے پاس، معمولی سی لاٹھی ہے، اس پر ایسے ہی مارو. 12 راستے بن گئے. اللہ اکبر.
12 راستے بن گئے اور اپنے دل میں عقیدہ کیسے اس کا اظہار کر رہے ہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جب بندے کیا دل میں آ جاتا نا، وہ ساری دنیا کو چیلنج کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے کہنے لگے، اور آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ جادوگر جانتے نا، حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے آئے تھے، بولے فرعون کی جے، جیسے بولتے نا کفار مکہ ہنومان کی جے، ویسے بولے فرعون کی جے، کامیاب ہو جائیں گے آج۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ سے بولا موسیٰ ڈالو اور دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ یہ کس لاٹھی ڈالے، سام بنا، اژدھا بنا، انہوں کیا کہتا ہے پورا نکل گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی سے انہوں نے دیکھا یہ کوئی جو ہے جادو میجک نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ کیا کہنے لگے؟ اے جادو، اے فرعون، ہم تیرے ساتھ چھوڑ دے رہے ہیں۔ آپ ایک تھوڑی دیر پہلے بول لگتے فرعون کی جے، اب بول رہے ہیں ہارون اور موسیٰ کا رب کون کی؟ انہیں ہمارا بھی رب۔ اور اللہ اکبر، کیا ہے، رکوع میں نہیں پڑے، کیا کرے، دعا بھی نہیں کرے، ڈائریکٹ سجدے میں پڑ گئے۔ علماء بولے صبح میں کافر تھے، جادوگر تھے، شام میں ان کے دلوں میں ایمان آ گیا، اپنا ماتھا سجدہ سب زمین پر رکھ کر اللہ سے بولے اے اللہ، جادو کرنا کفر تھا نا، جادو سیکھو، ہمیں اب تک کیا غلطی کرے تھی کہ اللہ تو معاف کر لے۔ اللہ اکبر، یہ جو ہے جادوگروں کا ایمان دیکھو کیسے۔ اور جو کیا بولا معلوم فرعون، اے جادوگرو، اب تک تم ہمارے ساتھ تھے نا، کیا اس کے ساتھ چلے گئے تھے تمہیں؟ کیا بولا معلوم؟ سیدھا ہاتھ کاٹوں گا، لیفٹ پیر کاٹوں گا، اور اس کے بعد جو ہے لیفٹ کاٹوں گا تو وہ رائٹ کاٹوں گا، اور تم کو پھانسی دے کر کیا جو ہے تم کو کھجور کے درختوں میں لٹکا دوں گا۔ کیا بولے جادوگر؟ بولے دنیاوی زندگی تیرے ہاتھ میں، سمجھ جگہ تو جو چاہے کر لے، ہم رب پر ایمان لائے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ بہرحال خطبے کو یہی روکتے ہیں، ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دل میں ایمان آتا ہے تو ہم ساری دنیا کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ایمان بھی نہیں ہے، عقیدہ بھی نہیں ہے، ڈل مل ہے ایمان، 10 روپے کا ایمان، 15 روپے کا ایمان، ہم اپنے ایمان کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے بیچنے تیار ہو جاتے۔ دیکھو ہماری لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے بھاگ جا رہے ہیں، ہمارے مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکوں سے بھاگ جا رہے ہیں۔ کیوں بھاگ جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ یاد رکھو، دلوں میں ایمان لا لو گے نا، ہر طرح کی برائی ختم ہو جائے گی۔ تو لہذا ضرورت ہے ہم کیا کریں؟ اپنے عقیدے توحید کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھو اس عورت کو جو سجدہ کر رہی تھی سورج کو، حضرت سلیمان نے دعوت دی، اے ملک سبا، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اصحاب الاخدود اور وہ اصحاب کہف، پوری جو ہے آبادی جو ہے کس کی تھی؟ عیسائیوں کی تھی۔ یہ 7 نوجوان جا کے غار میں 309 سال تک سوئے۔ کتنا سوئے؟ 309 سال تک سوئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان نوجوانوں کی وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ بولے 7 نوجوان، 7 میں کتا بھی ہے، 8واں کتا بھی ہے، بولے ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کرامت کے طور پر 309 سال تک ان کو غار میں سلایا تھا۔ بہرحال دیکھو، اگر ہمارے دل میں ایمان اور عقیدہ آ جاتا ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر سکتے ہیں۔ آج ہم یہ دشمنان اسلام کی سازشوں کو دیکھ کر بہت ڈر جا رہے ہیں۔ تو مختصر خلاصہ یہ ہوا، ہم اپنے دل کی اصلاح کرو۔ ظاہر پر کتنا صرف کرو گے، اپنے باطن کی اصلاح کرو۔ آج دیکھو مسلمانوں کے 60-50 ممالک ہو کر بھی ہم دنیا کے سامنے بالکل تھرماکول کی طرح ہو گئے ہیں۔ یہی حقیقت ہے۔ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ دیکھو میں مدینے میں ہوں، میرا ایمان، صحابہ کا ایمان کیسے تھا؟ دشمن 1 مہینے کی مسافت پر رکھ کر ڈر رہا ہے۔ آج ہم کہاں ہیں؟ ہم خسو خاشاک کی طرح ہیں۔ بارش آئی تو ہلکی چیزیں کیسے اوپر تیرتے، امت ویسے مسلمہ مکمل طور پر ویسے بے وزن ہو کر رہ گئی۔ یاد رکھو، اگر ہم جو ہے اپنے عقیدے کو درست کریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں اقتدار دے گا، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خلافت کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ اگر ہم جو ہے اپنے ظاہر پر یہ رکھ کے باطن کے جو ہے اصلاح نہیں کریں گے تو مکمل طور پر خطرہ ہمارے لیے ہے۔ بہرحال خطبے کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم کو اپنے ظاہر سے بڑھ کر باطن کی اصلاح کرنا چاہیے،
اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بساؤ، اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہونے کا جو عقیدہ ہے نا وہ بساؤ، اپنے عورتوں کی اصلاح کرو، اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کرو، اپنے معاشر سماج کی مکمل طور پر اصلاح کراؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ عقیدہ دے جو حضرت موسیٰ کا تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ غیر متزلزل عقیدہ دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ظاہر سے بڑھ کر باطن کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور عقیدہ جیسے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کفر، شرک، بدعت، خرافت اور غلط قسم کی جتنی محبت ہے اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے سماج کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لتعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ارض عن الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين۔ اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين۔ اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمال فوقنا۔ اللهم إنا نعوذ بك أن نغتال من تحتنا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ اللہ